اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبرائيل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه للكبر وأحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين رواه الحاکم۔ یہ روایت حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ سب صحابہ منبر کے قریب ہو گئے۔ جو منبر ہوتا ہے جس پر خطیب خطبہ دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس پر سیڑھیاں ہوتی ہیں، 1 2 3 4 یہ سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کے پہلے درجے پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ یہ بات ہو گئی۔ بعد میں صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسا عمل دیکھا جو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے درجے پر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرے درجے پر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ در حقیقت اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے جب میں پہلے درجے پر چڑھا تو انہوں نے عرض کیا ہلاک ہو جائے وہ شخص بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ اسی طریقے سے جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اسی طریقے سے جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاوے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنے آپ کو داخل نہ کرا لے۔ میں نے کہا آمین۔ اس روایت میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے اور یہ بد دعا ہے در حقیقت جو حضرت جبریل علیہ السلام نے دی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ باپ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہی کیا کم تھی، لیکن اس کے اوپر تاجدار مدینہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمین ہو گئی تو پھر اب بتائیں کہ اس کے قبول ہونے سے کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان تینوں چیزوں کو خاص طور سے ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور پھر بھی ہماری مغفرت نہ ہو، اس لیے رمضان کو بہت احتیاط سے گزاریں۔ اس کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی گناہ نہ ہو
کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ اس جیسا مبارک مہینہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور ہم اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکیں۔ اس سے بڑی ہلاکت کی اور تباہی کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے موقع پر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ میں جب دوسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور درود نہ بھیجے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مجلس ہو اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کا نام مبارک آئے، تو ایک مرتبہ تو درود کا پڑھنا واجب ہے۔ جیسے پہلی مرتبہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مرتبہ درود کا پڑھنا واجب ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آتا ہے تو پھر انسان درود پڑھ لے تو مستحب ہے، نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ایمان والے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جائے تو اس کے موقع پر درود پڑھے۔ یہ محبت کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ سے عشق کا تقاضا ہے۔ اور درود پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو بڑا درود یاد نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت وقت لگ جائے گا تو آپ چھوٹا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر ہے جو بددعا دی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کی مغفرت میں۔ والدین اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، ابھی میں نے کل پرسوں پڑھ رہا تھا، اس وقت عالم اسلام کے بہت بڑے مفتی ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، وہ اپنے پڑوس ملک کے رہنے والے ہیں اور عالم اسلام کے صفِ اول میں ان کا شمار ہوتا ہے، بے شمار حضرت کی خدمات ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے اپنا دفتر بھی حضرت کی رہائش گاہ کے قریب ہی منتقل کر لیا تھا تاکہ ان کی خدمت کر سکوں۔ اور میرے دل میں یہ تمنا تھی، گو کہ میں نے حج فرض ادا کر لیا تھا، حج کا فریضہ میں ادا کر چکا تھا، لیکن اس کے بعد بھی میرے دل میں تمنا تھی کہ پھر میں اللہ کے در پر حاضر ہوں، خانہ کعبہ کا میں دیدار کروں۔ تو میرا دل اندر سے مچلتا تھا اور میں اللہ سے بہت دعا بھی کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی صورت بنا دیجئے کہ میں پھر سے آپ کے گھر پر حاضر ہوں اور خانہ کعبہ کا طواف کروں، خانہ کعبہ کا دیدار کروں۔ ادھر میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ ادھر ایک آفر آیا۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حج بدل کے لیے آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کا ٹکٹ بنوا دیتا ہوں، آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ اب گویا کہ میری من کی مراد حاصل ہو گئی کہ جو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا اسی کا انہوں نے آفر کر دیا۔ اب میں بہت خوش ہوا، لیکن دوسری طرف مجھے خیال ہوا کہ اگر میں جاؤں گا تو ادھر والد صاحب کی خدمت چھوٹ جائے گی۔ اس وجہ سے میں والد صاحب کے پاس گیا، میں نے والد صاحب سے اجازت مانگی اور کہا کہ والد صاحب ایسی بات ہے کہ میرا دل بھی تقاضا کر رہا تھا اور ادھر ایک صاحب نے مجھے آفر بھی کر دیا ہے اور آپ کی خدمت بھی ہے، اب میں کیا کروں؟ والد صاحب نے کہا کہ بیٹے جاؤ، میری خدمت تو ہوتی رہے گی، جاؤ، یہ جو اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے جاؤ اور خانہ کعبہ کا دیدار کر کے واپس آ جاؤ۔ والد صاحب کی اجازت بھی حاصل ہو گئی، لیکن پھر میں نے وہ ارادہ کینسل کر دیا اور میں نے ان صاحب کو منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس سلسلے میں مسئلہ یاد رکھیں، یہ حج فرض نہیں تھا، حج کا فریضہ مفتی صاحب سے ساقط ہو چکا تھا، چونکہ انہوں نے ایک مرتبہ جو فریضہ حج کا تھا وہ ادا کر لیا تھا، حج فرض ادا کر لیا تھا، یہ نفل تھا۔ تو یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، مفتی صاحب نے منع کر دیا اور سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن والد صاحب نے پوچھا کہ تقی تم نے جو ایک مرتبہ ذکر کیا تھا خانہ کعبہ جانے کے لیے اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ارادہ کینسل کر دیا، میں نہیں گیا۔ ان کے والد صاحب نے پوچھا مفتی شفیع صاحب نے آخر ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ والد صاحب میں نے آپ کی خدمت کے لیے ایسا کیا۔
آپ کی خدمت کون کرے گا، آپ کو کون دیکھے گا؟ اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ کینسل کیا۔ والد صاحب نے دل سے دعا دیا کہ تقی اللہ رب العزت تجھے ہر سال اپنے گھر پر بلائے گا اور اپنے گھر کا دیدار کرائے گا، یہ دل سے دعا دیا۔ آج مفتی صاحب کا کہنا ہے اللہ کا کرم ہے ایک سال میں 6 مرتبہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے ان کو بلایا جاتا ہے۔ والد صاحب نہیں ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے والد صاحب نے جو دعا دی تھی ان کے حق میں، اور انہوں نے اپنے جو وقتی خواہش تھی اس کو انہوں نے کنٹرول کیا، اور جو نفل حج تھا اس کو انہوں نے اپنی خواہش کے اوپر والد صاحب کی خدمت کو ترجیح دیا، اور ان کی جو دعا تھی ان کے حق میں وہ اس قدر اللہ کے نزدیک مقبول ہوئی کہ اللہ نے ان کو اپنے گھر ہر سال 3 مرتبہ کم سے کم تو جانا ہوتا ہی ہے، خود مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ اس لیے والدین اگر بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو ہم اپنے عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کی خدمت کر کے ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ بہت سی اولاد کو دیکھا جاتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد یا بڑے ہو گئے تو پھر اس کے بعد اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے والدین کو آپ کا روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، اگر آپ پہنچ کر کے ایک مرتبہ میٹھی بات کہہ دیں، محبت بھرے الفاظ کہہ دیں، آپ ذرا سا بیٹھ جائیں، یہ کہہ دیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، میں آپ کا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ کے والدین کی زبان سے جو دعا نکلے گی، جو دل سے وہ آپ کو دعا دیں گے، وہ سیدھے عرش تک جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین فرمائی ہے، یہ آمین بہت زبردست آمین ہے کہ اپنے والدین میں اگر کسی کو بڑھاپے کی حالت میں ہم پاویں تو ہم ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔